اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ عزیزان محترم، سورہ ناس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جو آج کی ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 114واں اور آخری سورہ ہے۔ جیسا کہ میں نے سورہ فلق پر گفتگو کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ دونوں سورے جڑواں ہیں، ایک ساتھ نازل ہوئے۔ اگر دقیق نگاہوں سے آپ ان دونوں سوروں کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بات جو سورہ فلق میں ارشاد فرمائی گئی اسی بات کی تکمیل سورہ ناس میں کی گئی۔ اب میں ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ان آیات کے الفاظ پر رک کر ہماری گفتگو مکمل ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، حبیب کہو کہ میں پناہ چاہتا ہوں رب الناس کی، انسانوں کے رب کی، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، ملک بادشاہ، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی، مقصود حقیقی کی پناہ چاہتا ہوں۔ کس سے بچ کر؟ من شر الوسواس الخناس، وہ وسوسہ پیدا کرنے والا جو غیر مرئی ہے اور نظر نہیں آتا، اس کے شر سے بچ کر اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ہے کون؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وہ وسوسہ پیدا کرنے والا ہے جو انسانوں کے صدور میں، سینوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ من الجنۃ والناس، یہ وسوسہ پیدا کرنے والا جنوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے۔ بھائی عجیب و غریب منزل قرآن فہمی کی یہ ہے کہ اگر آپ سورہ فلق پہ غور کریں تو اس پورے سورے میں پروردگار عالم نے اپنے لیے کل ایک نام استعمال کیا، رب الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق، ایک ہی نام ہے نا اس کا، اور 4 شر گنوا دیے، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یعنی ایک شر تو عام ہے، ومن شر ما خلق، ہر شے جو خلق ہوئی ہے اس کے شر سے بچا لے۔ اس کے بعد 3 خصوصی شر ہیں، تو ایک نام اور 3 شر۔ وہ جو عام شر تھا اس کی فہرست دے دی نا، رات کی تاریکی کا شر، گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کا شر، اور حسد کرنے والے کے حسد کا شر۔ تو ایک رب الفلق اور 3 شر، یعنی خدا کا ایک نام اور 3 شر۔ اب بالکل بے عین ہی اس کا برعکس اس آیت میں کہ خدا کے 3 نام، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور شر ایک، من شر الوسواس۔ اب یہ ہے قرآن فہمی کی بنیاد، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اس نقطۂ نظر سے اور اس زاویے سے قرآن پہ غور کریں کہ سورہ فلق میں شر 4 ہیں، یعنی کم سے کم 3، میں نے ایک عرض کیا نا کہ ایک عام ہے اور 3 خاص ہیں، تو اگر 4 بھی لے لیں تو شر 4 اور اللہ کا نام 1۔ اور اس کے برعکس اس سورے میں کیا ہے کہ اللہ کے نام 3 اور شر 1۔ بھئی آخر بات کیا ہے نا قابل غور بات؟ تو عزیزو، سورہ فلق کو سورہ ناس سے اگر الگ کر کے آپ دیکھیں گے تو کبھی یہ سورہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ سورہ ناس سورہ فلق ہی کی تکمیل ہے۔ کن شروں سے بچنے کے لیے آپ کو کہا سورہ فلق میں؟ مخلوقات کا شر، تاریکیوں کا شر، رکاوٹیں ڈالنے والوں کا شر، حسد کرنے والوں کا شر، یعنی جو شر آپ کو پہنچ رہا ہے اس سے بچنے کی دعا سورہ فلق میں ہے۔ اور جو شر آپ پہنچا سکتے ہیں وسوسے کے ذریعے، بھئی آپ کے دل میں وسوسہ آ گیا اور آپ نے دوسرے کو نقصان پہنچا دیا، تو جو شر آپ کو پہنچ رہا تھا اس سے بچنے کی دعا سورہ فلق میں بتلائی، اور جو شر آپ پہنچا سکتے ہیں دوسروں کو اس سے بچنے کی دعا سورہ ناس میں آپ کو بتلائی گئی۔ یعنی یہ باریکی رکھی گئی ان آیات کے اندر۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو 4 شر بتلائے گئے ہیں
سورہ فلق میں، یہ دنیاوی شر ہے. اور یہ جو ایک شر ہے جس کے لیے پروردگار نے 3 نام استعمال کیے، بے رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 نام استعمال کیے نا، ایک شر ہے، اور وہ ہے آخرت کا شر. اس لیے کہ اگر اس نے وسوسہ پیدا کر دیا اس غیر مرئی نظر نہ آنے والے وسواس نے، بھائی وسواس جو ہے وہ وسوسے کا مصدر ہے، جو وسوسوں کا مصدر ہے وسواس، اور اس کے معنی ہے شدید ترین وسوسہ پیدا کرنے والا اور شدید ترین گمراہی پیدا کرنے والا. یہ ہے وسواس. خناس کے معنی نظر نہ آنے والا، چھپا ہوا. اب 2 لفظ ہو گئے نا، وسواس شدید ترین گمراہ کرنے والا، خناس چھپا ہوا نظر نہ آنے والا. اور جو وسوسوں کے معنی کیا ہے؟ وسوسہ پیدا کرتا ہے، یعنی بغیر آواز کے دل میں خطوط ڈال کر گمراہ کر دینا، اسے کہتے ہیں عربی زبان میں وسوسہ. تو شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگنے کے لیے پروردگار نے 3 نام اپنے دیے، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 نام دیے. اور وہاں ایک نام دیا تھا اور 4 شروں سے محفوظ رکھنے کی دعا بتلائی تھی. تو بتلانا یہ تھا کہ یہ جو دنیاوی شر ہیں وہ آخرت کے شر کے مقابلے میں اتنے حقیر ہیں کہ ہم نے فقط ایک نام کے وسیلے کی تم سے بات کی. اور آخرت کا شر اتنا خطرناک ہے، یہ شیطان کا شر اتنا خطرناک ہے کہ 3 نام ہم نے اضافہ کیے تاکہ تم اس کے شر سے محفوظ رکھ سکو. یعنی یہ باریکیاں ہیں جو قرآن مجید نے ان الفاظ کے اندر رکھی ہیں. بھائی دنیا کے شر کو محنتوں سے، مشقتوں سے، سفارشوں کے ذریعے، دوست احباب کے ذریعے تم دفع کر سکتے ہو، لیکن آخرت کا شر اس وقت تک دفع نہیں ہو سکتا جب تک اس کی توفیق شامل حال نہ ہو. تو اگر یہ بات واضح ہوئی جو میں کنوے کرنا چاہ رہا تھا اپنے سارے محترم سننے والوں تک، تو مجھے اجازت دیں کہ میں اس سلسلے فکر کو اسی مقام سے آگے لے جاؤں. اب ایک دقیق مرحلہ گفتگو کا یہاں سے شروع ہو جائے. دیکھیے، قل اعوذ برب الناس، حبیب کہو، قل کے معنی کہو، اور خطاب پیغمبر اکرم سے، حبیب کہو، کیا کہو؟ اعوذ برب الناس، میں پناہ میں جانا چاہتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی پناہ میں اور انسانوں کے معبود کی پناہ میں. دیکھیے، دنیا میں وسوسوں کی کل 3 قسمیں ہیں، کل 3 قسمیں. وسوسے کی پہلی قسم، بھائی آپ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو ان 3 قسموں کے اوپر چیک کر کے دیکھیں، منطبق کر کے دیکھیں کہ کیا زندگی کا کوئی لمحہ ان سے باہر جا سکتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خدا کے علاوہ دوسری شخصیتوں کو حقیقی حاجت روا، حقیقی مشکل کشا اور حقیقی پرورش کنندہ سمجھ لیتا ہے. اور پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ انسان خدا کے علاوہ بہت سی شخصیتوں کو حاجت روا بھی سمجھتا ہے، حقیقی حاجت روا بھی سمجھتا ہے اور مشکل کشا بھی سمجھتا ہے. دوسرا لمحہ اور دوسرا اسٹیج جو انسان کی زندگی میں آتا ہے وہ یہ کہ انسان اپنی زندگی کے بہت سے لمحوں میں کسی انسان کو حقیقی صاحب اقتدار اور حقیقی بادشاہ سمجھ لیتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے. اور تیسرا اسٹیج اس کی زندگی میں یہ آتا ہے کہ انسان بہت سی تمناؤں کو اور بہت سی خواہشوں کو اپنا حقیقی مقصود اور حقیقی مطلوب سمجھتا ہے. شریک حیات، بس انسان کی پورا ٹارگٹ انسان کی زندگی کا پورا ہدف یہ ہے کہ ایک اچھی شریک حیات مل جائے. انسان کی زندگی کا پورا ہدف یہ ہے کہ اچھی اولاد مل جائے. انسان کی زندگی کا پورا ہدف اور اس کا مقصود یہ ہے کہ وہ صاحب اقتدار ہو جائے، یعنی اس کے آگے وہ دیکھتا نہیں ہے. تو 3 ہے گمراہی کے ذریعے انسان کے لیے. پہلا گمراہی کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ خدا کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لے، حقیقی. دوسرا گمراہی کا ذریعہ یہ ہے کہ خدا کے علاوہ وہ دوسرے کو صاحب اقتدار سمجھ لے. اور تیسرا ذریعہ اس کی گمراہی کا یہ ہے کہ وہ خدا کے علاوہ دوسری چیزوں کو مطلوب حقیقی اور مقصود حقیقی سمجھ لے. اسی لیے پروردگار عالم نے 3 الفاظ استعمال کیے کہ وہ کون ہے؟ رب الناس، انسانوں کی رب کے معنی ہے حاجتوں کو پورا کرنے والا، احتیاجات کو پورا کرنے والا، اسے کہتے ہیں رب. انسانوں کی حاجتوں کا پورا کرنے والا وہ ہے. کسی اور نے اگر تمہاری حاجتیں پوری کی تو وہ رب نہیں ہے، وہ پورا کرنے والا رب نہیں ہے، وہ وسیلہ ہو سکتا ہے، رب نہیں ہے. انسانوں کا حقیقی بادشاہ ملک الناس وہ ہے، کسی اور کو اپنا صاحب اقتدار اور اپنا بادشاہ نہ سمجھ لینا. مطلوب الہ کے معنی ہے مطلوب حقیقی، مقصود حقیقی، جس تک حقیقت میں انسان کو پہنچنا ہے اسے کہتے ہیں الہ. تو تمہارا مقصود حقیقی یہ دنیا نہیں ہے، تمہاری اولاد نہیں ہے، تمہاری شریک حیات نہیں ہے،
تمہاری بہترین ناز و نعم میں پلی ہوئی زندگی نہیں ہے، بلکہ مطلوب حقیقی وہ ہے جس کا نام رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے۔ اگر یہ بات واضح ہو گئی تو قل حبیب کہو، کیا کہو؟ کہ میں اس اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ کس سے بچ کر؟ اس شیطان سے بچ کر جو وسوسہ پیدا کرتا ہے دلوں میں، صدور میں، سینوں میں۔ بھئی یہی ہے نا؟ کیا امکان ہے اس بات کا کہ نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر اکرم کے سینے میں ابلیس وسوسہ پیدا کر جائے؟ اب پھر وہی صورتحال پیدا ہوئی جو میں سورہ فلق میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ کیا اس کا امکان ہے؟ بھئی سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ، اور اس سورے میں 3 مسلسل آیتیں 98، 99، 100۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جا کر آپ ملاحظہ فرمائیں ان آیات کے ترجمے کو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ پھر پیغمبر اکرم سے خطاب ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، حبیب جب تم قرآن پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے پناہ مانگو۔ بھئی کس سے ڈر کر؟ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم کے شر سے بچنے کے لیے جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ میں جاؤ۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اس شیطان کو اقتدار حاصل نہیں ہے ان لوگوں پر جو صاحبان ایمان ہیں، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، ان پر شیطان کوئی اپنا داؤں آزما نہیں سکتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا اقتدار اور اس کا قابو فقط ان لوگوں پر چل سکتا ہے جو اس شیطان کو دوست رکھتے ہوں، وہم بہی مشرکون، اور جو مشرک ہوں۔ یعنی واضح الفاظ میں یہ بتلا دیا، واضح الفاظ میں یہ بتلا دیا پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں، یہ جو آخری آیت ہے، کہ شیطان کا داؤں مشرک پر اور گنہگار پہ چلے گا، مومن پر اور خدا پر توکل کرنے والے پر شیطان کا داؤں چل نہیں سکتا۔ تو بھائی مومن کی شان یہ ہے کہ شیطان اسے گمراہ نہ کر سکے، یہ مومن کی شان ہے۔ تو اب وہ نبی جس پر ایمان لانا ہی اہل اسلام ہو، اس پر شیطان کا داؤں کہاں سے چل جائے گا؟ تو ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام پر یا کسی نبی اولو العزم پر، کسی نبی پر، کسی ہدایت کرنے والے پر شیطان کا داؤں چل جائے گا، یہ ممکن نہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سورہ ناس میں قل حبیب کہو، اور سورہ نحل کی آیت میں فاستعذ حبیب تم اعوذ باللہ کہو۔ تو جب داؤں چل نہیں سکتا نبی پر، تو یہ حکم نبی اکرم کو کیوں دیا گیا؟ اب ذرا سی گفتگو آ گئی ہے سورہ والناس کے حوالے سے تو یہ بات واضح ہو جائے۔ دیکھیے قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ ایاک آنی واسمعیہ جارا، یہ محاورہ ہے عربی زبان کا، یعنی مخاطب کیا گیا آپ کو اور سنانا کسی اور کو مقصود ہے۔ یہ دنیا کا ایک طریقہ ہے نا بات کرنے کا، کہ بات میں نے آپ سے کہی لیکن مخاطب حقیقت میں آپ نہیں ہیں، بلکہ آپ کے پہلو میں جو انسان بیٹھا ہوا ہے میں اس کو مخاطب کرنا چاہ رہا ہوں، بربنائے مصلحت آپ سے کہہ رہا ہوں تاکہ وہ بھی سن لے۔ تو اسی طریقے سے مراد اس میں امت تھی اور مخاطب کیا گیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تاکہ پیغمبر کے وسیلے سے اور پیغمبر کے ذریعے سے امت تک یہ بات پہنچ جائے کہ شیطان اتنی بڑی شر کی شے ہے، اتنی بڑی آفت رکھنے والی مخلوق ہے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے ہم نے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے۔ تو جب ہم اپنے حبیب کو حکم دے رہے ہیں تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم تو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اٹھتے بیٹھتے شیطان کے شر سے بچنے کی دعا مانگتے رہو۔ اچھا، جب یہ بات واضح ہو گئی تو یہ شیطان ہے کیا؟ بھئی یہ کیا ہے شیطان؟ یہاں کا شیطان رجیم اس سورے میں مبارکہ میں فرمایا وسواس خناس۔ تو دیکھیے شیطان کا مادہ روٹ ہے شطن، شطن کے معنی پس ترین اور خبیث ترین شے، اور شیطان کے معنی سرکش ترین اور متمرد ترین مخلوق۔ اب یہ سوال عام طریقے سے ذہن انسانی میں پیدا ہو سکتا ہے کہ شیطان جب سرکش ترین اور متمرد ترین مخلوق ہے تو کیا ضرورت لاحق تھی پروردگار عالم کو کہ وہ شیطان کو خلق فرمائے؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے ذہن انسانی میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال اتنا آسان ہے کہ میرے سارے سننے والے ایک لفظ کی وضاحت سے اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ پروردگار عالم نے شیطان کو شیطان خلق نہیں فرمایا۔ بھائی سورہ کہف 18واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس سورہ میں یہ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ۔
ففسق عن امر ربہ، ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، انہوں نے سجدہ کیا. ابلیس صحبت میں بیٹھا ہوا تھا، ابلیس نے سجدے سے انکار کیا. کان من الجن، اب دیکھیے گا یہ فیصلہ کن لفظ آ رہا ہے، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ، اور وہ حکم خدا کو سے انکار کر کے اور حکم خدا کو ٹھکرا کر اس رینج سے باہر ہو گیا، اس حد سے باہر ہو گیا جو اطاعت کرنے والوں کی حد تھی. تو کیا تھا بھائی؟ پہلے کیا تھا؟ وہ کان من الجن، وہ جن تھا. تو پروردگار نے شیطان کو شیطان خلق نہیں کیا، شیطان کو جن خلق کیا تھا. وہ اپنی غلط منطق اور اپنے غلط قیاس سے شیطان بنا ہے. وہ اپنی خلقت میں شیطان نہیں ہے، اپنی خلقت میں وہ جن ہے. جس طریقے سے عام انسان ان میں فاسق بھی ہیں اور صالح بھی ہیں، تو کیا اللہ نے فاسق انسانوں کو فاسق خلق کیا؟ بھائی انسان نیوٹرل خلق ہوا، غیر جانبدار خلق ہوا. اس میں نفس امارہ بھی ہے اور نفس لوامہ بھی ہے. تو اگر وہ نفس امارہ کو ترقی دے لے برا انسان ہو جائے گا، اور نفس لوامہ کو اگر ترقی دے لے اچھا انسان ہو جائے گا. اسی طریقے سے جن اگر اطاعت کی منزل میں رہے اچھا جن کہلائے گا، اگر اطاعت کی منزل سے نکل کر سرکشی اختیار کر لے تو وہ شیطان بن جائے گا. تو سورہ نحل میں لفظ شیطان استعمال کیا، اور سورہ ناس میں وسواس اور خناس استعمال کیا. بھائی عجیب لمحہ فکر یہ ہے کہ وسواس کے معنی انتہائی وسوسہ کرنے والا، خناس کے معنی نظر نہ آنے والا، غیر مرئی، چھپا ہوا، پوشیدہ. وہ غیر مرئی مخلوق جو انسانوں کے دلوں میں گھس کر وسوسہ پیدا کرتی ہے، اس غیر مرئی مخلوق کے لیے پروردگار عالم نے سورہ یاسین میں ایک لفظ استعمال کیا، الم آہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. سنو آدم کے بیٹو سنو، کیا میں نے، پروردگار فرما رہا ہے، کیا میں نے تم لوگوں سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ ان لا تعبدوا الشیطان، تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، وہ شیطان تمہارے لیے عدو مبین ہے. مبین کے معنی کھلا ہوا، ظاہر، واضح، آشکار. اور خناس کے معنی چھپا ہوا، غیر مرئی، نظر نہ آنے والا، پوشیدہ. اب یہ ہے نا قرآن فہمی کی منزل کہ وہاں کا وسواس خناس، خناس کے معنی چھپا ہوا، یہاں کا عدو مبین، مبین کے معنی کھلا ہوا. تو اب یہ مبین ہے یا خناس ہے یا دونوں ہیں؟ تو بات کل اتنی ہے کہ سورہ نور میں پروردگار عالم نے خود اپنے لیے لفظ مبین استعمال کیا، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. جانتے ہیں وہ لوگ، جانتے ہیں کہ اللہ حق مبین ہے، کھلا ہوا حق ہے. تو بھائی اللہ سے بھی زیادہ چھپی ہوئی کوئی ذات ہے اس کائنات میں؟ یعنی اللہ سے زیادہ چھپی ہوئی اور پوشیدہ کوئی ذات اس کائنات میں نہیں ہے، لیکن اللہ سے زیادہ واضح اور آشکار بھی کوئی ذات اس کائنات میں نہیں ہے. یعنی ذات کی حیثیت سے پروردگار عالم ذات کی حیثیت سے انتہائی پوشیدہ ہے، اور وہی پروردگار عالم اپنے آثار کی حیثیت سے انتہائی آشکار ہے. تو اصطلاح قرآنی میں مبین کا مفہوم یہ ہے کہ ذات اگرچہ پوشیدہ ہو لیکن اس کے آثار کھلے ہوئے ہوں. تو چونکہ پروردگار کے آثار ہدایت اور آثار وجود پوری کائنات میں کھلے ہوئے ہیں اس لیے وہ مبین ہے، اور چونکہ اس وسواس خناس کے آثار گمراہی اور آثار ضلالت اس پوری کائنات میں نظر آ رہے ہیں اس لیے وہ بھی مبین ہے. ایک ہدایت کی منزلوں پہ مبین، دوسرا گمراہی کی منزلوں پر مبین. تو یہ چھپ کے گمراہ کرتا ہے، اور کہاں گمراہ کرتا ہے؟ فی صدور الناس، انسانوں کے سینوں میں. اب یہ عدل الہی نہیں ہوگا کہ ابلیس انسانوں کے سینوں میں گمراہی پیدا کر کے چلا جائے اور ان سینوں کے لیے پروردگار عالم کوئی بندوبست نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے. تو اب قرآن مجید میں تلاش کریں کہ یہ جو صدور، سینے، صدر ایک سینہ، تو اب قرآن مجید میں تلاش کریں کہ کیا کوئی ایسا مقام ہے جہاں پروردگار عالم نے انسانوں کے سینے کے لیے کوئی بندوبست کیا ہو. سورہ یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. سنو انسانوں سنو، یا ایھا الناس، انسانوں سنو، یہ قرآن کی شکل میں تمہارے رب کی طرف سے جو چیز آ رہی ہے نا، یہ تمہارے لیے موعظہ ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے سینوں میں جو بیماریاں ہیں نا ان کے لیے یہی قرآن چھپا ہے، کوئی اور چیز شفا نہیں ہے.
یہی قرآن مجید شفا ہے، کوئی اور شے شفا نہیں ہے۔ تو اگر وسوسے کی اجازت ہے، بھائی شیطان کو روک سکتا تھا نا پروردگار کہ سینے تک جا ہی نہ سکے، نہیں روکا کہ تو اپنی پوری طاقتوں کو آزما لے ہمارے بندے کے اوپر، لیکن ہم ایک ایسی کتاب نازل کر رہے ہیں کہ جو تیرے سارے وسوسوں کے مقابلے پر شفا کا کام دے گی۔ تو اگر یہ سینہ ابلیس کی گمراہیوں کا مرکز ہے تو یہی سینہ شفائے قرآنی کا بھی مرکز ہے۔ اگر یہ بات واضح ہو گئی تو یہ لفظ صدر دیکھیں اور لفظ صدور دیکھیں۔ بھائی اسلام کا مرکز بھی یہی سینہ ہے۔ سورہ انعام قرآن مجید کا 6واں سورہ اور اس سورہ کی 125ویں آیت، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ جب کسی انسان کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو یشرح صدرہ، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ للاسلام، اسلام کے لیے۔ تو اسلام کا مرکز کیا ہے؟ سینہ۔ بھائی اگر گمراہی کا مرکز ہے کہ ابلیس گھس کے سینے میں گمراہ کرے تو پھر اسلام کا مرکز بھی یہ سینہ ہے، اور قرآن اسی سینے کے لیے شفا ہے۔ اور اب کفر کا مرکز بھی یہی ہے، سینہ، سورہ نحل۔ اور عجیب و غریب آیت، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ سنو، اگر کوئی شخص اپنی زبان سے اور اپنے دل سے خدا کا انکار کرے، من بعد ایمانہ، ایمان لانے کے بعد پھر خدا کا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اگر ایمان لانے کے بعد وہ پھر اللہ سے کا انکار کر دے اور پھر کیا کرے؟ اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دے، اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دے، تو اللہ کا غضب اس پہ نازل ہوگا اور اس پر عذاب عظیم نازل ہوگا۔ اللہ درمیان کا ٹکڑا ہے، ایکسیپشن، اللہ من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں جسے زبردستی کی جائے، جس پر زور ڈالا جائے، جس پر ظلم کیا جائے اور مجبور ہو کر وہ ایمان کے خلاف زبان سے کوئی جملہ کہہ دے، حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ تو جس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہو اور زبان سے ایمان کے خلاف کوئی جملہ کہہ دے، ہم اس کو ہٹا رہے ہیں۔ لیکن جس کا دل بھی کفر پہ مطمئن ہو جائے، جس کا سینہ بھی کفر کے لیے کھل جائے اور پھر وہ زبان سے کفر کا اعلان کرے، تو ہم اس پر قیامت میں عذاب عظیم نازل کریں گے۔ تو شفا ہے قرآن سینے کے لیے، وسوسہ سینے میں، اسلام کا مرکز سینہ، کفر کا مرکز سینہ۔ تو اب کوئی شخص سینے سے اسلام کو قبول کر لے تو اس کی شان کیا ہوگی؟ سورہ زمر، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جو شخص اپنے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ جس انسان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، فہو علی نور من ربہ، اسے اللہ اپنی طرف سے نور بھی عطا کرتا ہے۔ بھائی آپ نے توجہ کی کہ پروردگار عالم اس آیہ مبارکہ میں فرمانا کیا چاہتا ہے؟ بھائی جسے اسلام ملے، جسے ایمان ملے، اسے نور بھی ملے۔ تو اب ہر صاحب اسلام اور ہر صاحب ایمان صاحب نور ہے۔ تو اب وہ ذات جس کا ماننا ہی ایمان ہو اور جس کی اطاعت ہی اسلام ہو، وہ خود نور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ خود نور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔